میرے پیغمبر کے گھر میں چول نہیں جلی، یہ چول کا نہ جلنا میرے پیغمبر کی مجبوری نہیں ہے، یہ ہم مجبوروں کا خیال ہے، یہ میرے پیغمبر کی غریبی نہیں ہے، یہ ہم غریبوں کا خیال ہے۔ میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ نبی کے گھر میں چول جلنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم سارے مومنین کے عائشہ، عالمہ، فقیہہ، ولیہ، متقیہ، عفیفہ، فارسہ، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرا یقین ہے کہ گھر میں کھڑے ہو کر آواز دے دیتی تو ہر وقت جنتی ہو رہے، جنتی کھانے لے کر قطار میں کھڑی رہتی۔ دوستو آپ مجھے بتائیں، جس پیغمبر کی دہلیز پاک کی یہ برکت ہو، جس کے شان اختیار کا یہ حال ہے، آپ بتاؤ ان کے گھر میں چول کا نہ جلنا۔ کبھی کبھی ہمارے خطبہ بھی عدم توجہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ غریبی دیکھنی ہو تو نبی کے گھر میں دیکھ۔ میں نے کہا جی نہیں، کیا نبی کے گھر میں دیکھو گیا؟ جس گھر کی شان ہے کہ بلبل سدرہ سلام کرنے آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے عائشہ اس لیے بھی پسند ہوتی ہے کہ میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ جن کی پاکیزہ بیوی کو حضرت جبریل سلام پیش کرتے ہیں، آپ ان کے گھر کے غریبی کی بات کرتے ہو۔ میں اس لیے جملہ دے رہا ہوں کہ حقیقت میں نبی کی غریبی نہیں ہے، یہ ہم غریبوں کا خیال ہے، تاکہ میرے کسی امت کے غریب گھر پہ اگر کبھی چول نہ جلے تو شکوہ کا لفظ زبان پہ نہ لائے، بلکہ میرے گھر کے چول نہ جلنے کو دیکھ کر صبر کر لے اور اس طرح اپنے کو صابر بنا کے پیش کر لے۔ اس طرح کے بندے مومن صابر ہوتا ہے تو میرا قرآن فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بندہ صبر کرتا ہے تو خدا بے حساب اجر دیتا ہے۔ کہ میرے آقا کے لیے غریبوں کا خیال ہے۔ توجہ ہے آپ جیسی یہودی کو صرف ڈاٹا بھائی نے کرو کیا، اے محمد ابن عبداللہ میں اونٹ نہیں بیچوں گا۔ نبی قریب آگئے فرماتے کیا؟ جی ہاں، آپ کو تو آج بھی عرب کی ایک عادت ہے کہ وعدہ خلاف نہیں، سودا مکمل ہو کر توڑا نہیں جاتا۔ میں تو عرب کے کئی ملکوں میں جا چکا، مسقط تو 5 بار جا چکا۔ ابھی ربیع الاول شریف میں 19 شہروں میں ملک عمان کی تقریر کر کے آیا ہوں، دوحہ، قطر، شارجہ، دمام، 4-5 ملکوں میں نے تقریر کر لی۔ عرب کنٹریز کے کافی میرے دوست ہو گئے، شیخوں کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا بڑا اہتمام ہے دعوتوں کا۔ ہر دم ان کا قہوہ تھرمس میں بند تیار اور ایک ڈبے میں کھجور رکھی، ہر دم تیار۔ کوئی مہمان پہنچے کھجور کھائیے، قہوہ پیجیے۔ ضیافت کا آج بھی بڑا انتظام ہے، وعدہ خلافی نہیں ہو پاتی۔ اگر کچھ بدو کہیں کر لیں تو بدو ہے۔ آپ سے بتاؤں میں، نبی پاک قریب ہے، فرماتے رہے وعدہ کیا سودا مکمل ہونا توڑا جاتا ہے؟ یہودی نے ایک مطالبہ کر لیا، اے محمد ابن عبداللہ اگر سودا مکمل ہو گئے تو کوئی گواہ لاؤ۔ میرے نبی نے کسی سامنے خریدا یہ تو گواہ لاتے کہاں؟ ابھی بات ہوئی رہی تھی تب تک کئی صحابی آگئے، آقا کیا بات ہے؟ کہا یہ اونٹ میں نے خرید لیا تھا، اب یہ بیچنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھ سے گواہی مانگ رہا ہے۔ سارے صحابی سمجھانے لگے ارے کس سے بات کر رہے ہو، یہ تو نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول ہے، خاتم پیغمبرہ ہے، محبوب پروردگار ہے، خبردار خبردار ان کی بات مت کاٹنا ورنہ دنیا و آخرت خراب ہو جائے گی۔ لوگ سمجھا تو رہے تھے مگر یہودی کا ایک مطالبہ تھا، اگر میں نے بیچ دیا ہے تو کوئی گواہ لگا۔ مگر جن صحابہ کے سامنے بات ہو رہی تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تب تک خزیمہ کہیں سے جھومتے ہوئے آگئے، اب دیوانے کی شان دیکھا، خزیمہ کہیں سے جھومتے آگئے اور جب بھیڑ دیکھی اپنے آقا کے قریب تو بھیڑ چیرتے ہوئے قریب پہنچے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ نبی فرماتے کوئی بات نہیں خزیمہ، یہ اونٹ میں نے خرید لیا تھا، اب یہ اپنا سودا توڑ رہا ہے اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ سودا مکمل ہو گیا توڑا نہیں جاتا تو مجھ سے گواہ مانگ رہا، میں نے کسی سامنے خریدا نہیں، گواہ لاؤں کہاں سے؟ خزیمہ کے ذرا شان دیکھیے، اللہ کرے ہمارے دل میں اپنے آقا کی محبت ویسے ہی۔ آپ لوگ آمین بھی کہہ دیا کرو کبھی کبھی۔ بابو پیر نیچے ذرا دفع، یہ نبی کی ذکر کی محفل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خزیمہ پہنچ گئے، آقا کیا بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں خزیمہ کوئی بات نہیں، یہ میں نے اونٹ خرید لیا تھا، اب سودا یہ توڑ رہا، مجھ سے گواہی مانگ رہا، میں نے کس سے سامنے خریدا نہیں، گواہ لاؤں کہاں سے؟ اب خزیمہ کی شان دیکھیں، آقا آپ نے خرید لیا تھا؟ ہاں سودا مکمل ہو گیا تھا یا رسول اللہ؟ کہاں بالکل مکمل ہو گیا۔ کہا حضور گھر جا کر کے پیسہ دینے کی بات طے ہو گئی تھی؟ کہاں؟ اب جب 3 بار پوچھ لیا تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں یہودی میں گواہی دیتا ہوں میرے پیغمبر نے اتنا اونٹ خرید لیا، میں گواہی دیتا ہوں میرے پیغمبر نے تیرا اونٹ خرید لیا۔
اب گواہی ہو گئی تو گواہی کے حساب سے یہودی نے منہ دے دیا، مگر نبی نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا کنارے لگا، یہ خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ میں نے تیرے سامنے خریدا ہی نہیں۔ لاکھ و سلام و سیدنا خزیمہ پر کتنی پیاری بات کہی۔ عرض کرتے آقا آپ فرماتے کہ تیرے سامنے خریدا نہیں؟ ارے میں نے آپ سے سن کر بغیر دیکھے خدا مان لیا، آپ سے سن کر بغیر دیکھے جنت دوزخ پر ایمان لے آیا، آپ سے سن کر بغیر دیکھے احوال قبر مان لیا۔ آقا ساری باتیں بغیر دیکھے آپ سے سن کر مانتا ہوں، ایک اونٹ کے خریدنے کو ماننے میں کیا پریشانی؟ جواب دیکھیں کتنا قیمتی دے، فرماتے یا رسول اللہ ایک بار نہیں ہزاروں بار ضرورت پڑے گی تو خزیمہ سینہ تان کر گواہی دے گا، میرے پیغمبر نے تیرا اونٹ خرید لیا۔ نبی مسکرا اٹھے، اور آپ سب جانتے ہو ہمارے عظمت والے آقا جب مسکراتے تھے تو عطاؤں کا دریا دنیا تو مسکراتا ہے تو نہ دینے کے بہانے بنا لے ہے نہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی مسکراہٹ بڑی خطرناک ہے، اب مسکرا دے تو پتہ چلا دے گا نہیں، مگر میرے پیغمبر کی شان مسکراتے تھے تو عطاؤں کا دریا بہتا تھا، حتیٰ کہ دنیا قطرہ مانگتی تھی تو آقا در بے بہا دے کے جاتے ہے نا، دریا بہا دیتے تھے۔ میرے پیغمبر کی وہ شان ہے، چنانچہ نبی پاک نے خزیمہ سے خوش ہو کر ہاتھ اٹھایا، فرماتے اے خزیمہ تم نے ایک معاملے میں گواہی دے کر میری عزت کی حفاظت کی ہے، جا تیرا مرتبہ میں اتنا بلند کرتا ہوں کہ اب کسی معاملے میں تم تنہا گواہی دے دو گے تو تمہاری ایک گواہی دو مرد کے برابر۔ آپ غور کریں، میں پوری تاریخ کی بات کر رہا ہوں، پورے صحابہ کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی صحابی کو ایک مرد کے برابر کی گواہی دو مرد کی برابر ہو جائے، ایک مرد کی گواہی ایسا کسی صحابی کو درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تلے طرح سیدنا خزیمہ وہ تقدس مآب صحابی ہیں کہ کسی معاملے میں ایک بار گواہی دے دیں، تین کی ایک گواہی دو مرد کے برابر۔ بلکہ اس کا فائدہ میں نے بخاری شریف میں پڑھا، سیدنا زید بن ثابت نے جب قرآن کو جمع کرنا شروع کیا تو چند جگہوں پر کسی کے سینے میں کہیں پتھر پہ، کہیں ٹھیکری پہ، کہیں چمڑے پہ، کہیں کھال پہ، کہیں درخت کی چھال پہ، اس طرح آیتیں سب کے پاس تھی، سب کو اکٹھا کروایا اور ہر آیت پر دو دو صحابی کی گواہی لیتے، تب حضرت زید اس کو قرآن میں لکھتے۔ مگر جب بات خزیمہ کی آئی تو خزیمہ جو آیت لے کے آئے تو حضرت زید فرماتے اے خزیمہ اب اس آیت پر دو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیغمبر نے تنے طرح تیری گواہی کو دو مرد کے برابر بنا دیا ہے، اس لیے بھی آیت طرح تیری گواہی سے میں قرآن کا حصہ۔ اب دیکھیں عظمتوں کی شان، دیکھیں نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کے ناطے آدمی کا درجہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز عظمت رسالت کا روز کے حوالے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خبردار سینے دوسروں کے لیے کینوں کا ماحول نہ پانے پائیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کر اپنے سینے کو اپنے آقا کی محبت کا مدینہ بنائیے، تعظیم و توقیر سے سینے کو سجائیے، اور خبردار زندگی کی کسی فعل اور عمل سے عظمتوں میں فرق نہ آنے پائے۔ تعظیم نبی ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی پونجی ہے، اس کو بچانے کی محنت ہے۔ ٹائم ہے ابھی؟ اب تو ہمارا آدھے گھنٹے کے بعد ہماری مشین گرم ہوتی ہے، ساتھ دیں گے آپ، لیکن کہیں ایسا نہ ہماری شورا کو دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ نہیں مگر دیر تک انتظار کرنا پڑے گا تو دیر تک سنائیں گے، سب موڈ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ذرا دل لگائیے گا۔ جی یہ ان سب کی محبت ہے کہ مجھے بیچ میں موقع مل گیا، اور اس طرح شاعروں کے بیچ میں میں بھی گنتی کے لائق ہوں، ورنہ اکیلے میرے لیے کون آتا، کون بیٹھتا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے متحم نبی کا، اللہ نے اور بھی عظمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ بات نبی کی عظمت کی چل رہی تھی، عظمتوں کی حفاظت کے لیے ایک بحث اور کرنی بہت ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے گا کیا کہ تعظیم کے تحفظ کے لیے نبی کے ساتھ لگاؤ کا رشتہ مضبوط ہو، یعنی محبت نبی۔ بغیر محبت کے کچھ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ محبت ہی اصل ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا امام احمد رضا کیا ہے عشق؟ جب دیکھو تو عشق رسول، میرے اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی، فرماتے کیا ہے عشق؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دباؤ نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اگر آپ اجازت دیں
تو اعلیٰ حضرت کے شعر پر وہ حدیث سنا دو جس کا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی میں نے اپنے طلبہ کو یہ حدیث پڑھائی ہے دل لگ رہا آپ لوگ کا ارے بھائی آپ لوگ تو اس بات پر بھی خوش ہو جائیں کہ کم سے کم اسی بہانے کتنی حدیثیں سننے کا موقع ملا اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اکثر حدیثوں کی وہ عربی عبارت سنا دو جو آج کے 1438 سال پہلے میرے آقا کی نوری زبان سے نکلی جی میں وہی عربی پڑھ رہا ہوں جو آج کے 1438 سال پہلے میرے آقا کی نوری زبان سے نکلی چنانچہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے میرے پیغمبر کے چہیتے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ وائل متى الساعة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويلك ما عددت لها فقال ما عددت لها إلا أني وهيب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو جب حدیث سنا کرے تو سبحان اللہ کہتے کیوں ارے بھئی آپ نعت سن کر سبحان اللہ کہتے تو اپنے آقا کی بات سن کر یہ حدیث تو نبی کی بات ہے نا تو اگر نعت سن کر آپ سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں تو اب یاد رکھیے گا جب حدیث سنیے تو سبحان اللہ کہہ دیا کیجئے تاکہ نبی کی بات پر بھی سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل جائے آپ ترجمہ سنیں حضرت انس بن مالک فرماتے ایک دیہاتی گاؤں میں رہتے تھے کبھی کبھار آتے تھے ایک دفعہ آئے اور آئے تو تنہا نہیں آئے اتنا بڑا سوال لے کے آئے بیٹھ گئے فرماتے یا رسول اللہ متی الساعة اے نبی قیامت کب آئے گی آپ غور کریں تو ایک نقطہ سمجھا دوں میں اس حدیث کا الحمدللہ میں حدیث پڑھاتا ہوں قیامت کب آئے گی آپ مجھے بتائیں صحابی نے قیامت کے بارے میں سوال کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم صحابی عقیدہ رکھتے ہیں یہ وہ نبی وہ ہے جو قیامت کا علم رکھتے ہیں اس طرح کے سوال اسی سے تو کیا جاتا ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ ہمارا جواب دے پائیں گے تو قیامت کا سوال کر کے صحابہ نے اپنا عقیدہ بتا دیا اے نبی غیب کی تو خبر رکھتے ہی ہیں مگر قیامت اور بعد قیامت کا بھی علم ابھی کل کی تقریر میں ایک لڑکا کھڑا ہوا کہا مولانا کیسے پتا چلا نبی کو غیب ہے میں نے کہا ہے بھائی کہلے لیکن کچھ غیب نہیں ہے میں نے کہا آپ کو کیا حق ہے کنارے کر دیجئے کیا ہے کہ آدمی کون کہاں مرے گا یہ نبی کی خبر نہیں ہے میں نے کہا اچھا فرشتے موت کو خبر ہے ارے بھی کون کہاں کب کتنے بجے کس حالت میں مرے گا یہ خبر موت کے فرشتے کو ہے کہ نہیں جی اچھا پہلے ہی سے فرشتے موت کو ہے نہیں بھی خبر میں نے کہا یہ فرشتے موت کو خبر ہے کہاں میں نے کہا افسوس ہے خادم کا علم مانتے ہو مخدوم کا علم نہیں مانتے ہو فرشتے موت جانتے یہ مان رہے ہو اور آپ کو یہ پتہ نہیں فرشتے موت میرے محبوب کے خادم بلکہ فرشتے موت کیا ان سارے فرشتوں کے سردار ہیں بلبل سدرہ جبریل امین بلکہ فرشتوں کے رسول ہیں بلبل سدرہ اور بلبل سدرہ میرے آقا کے خادم جب خادم کے علم کا یہ حال ہے تو مخدوم کے علم کا حال کیا پوچھتے ہیں آپ سب یقین رکھیں نبی کو اس کا علم ہے صحابہ نے پوچھا آقا قیامت کب آئے گا جب صحابی نے پوچھا تو نبی ناراض ہو گئے چھوٹوں کی غلطی پر بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جیسے ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے اب تو چھٹی کا وقت آ گیا بیچ میں جب امتحان کا ٹائم ہے اعلان کر دیں گے مدرسے میں لڑکوں سے تیاری کرو امتحان ہوگا کوئی لڑکا تیاری نہ کرے اور آ کے پوچھے حضور کب امتحان ہوگا تو ناراض نہیں ہوں گے کہہ کہ جا تو تیاری کر بورڈ پر ہم لکھ دیں گے کب سے امتحان ہوگا ہے نا اسی طرح جب صحابی نے پوچھا آقا قیامت کب آئے گی تو نبی ناراض ہو گئے فرماتے ویلکا ما عددت لها تمہارے لیے خرابی ہو کچھ تیاری بھی کیا ہے یعنی یہ آنے والے قیامت کو پوچھنے آگئے قیامت کو لے کے جانے کی کوئی تیاری ہے توجہ چاہوں گا اب بتائیے صحابی کے پاس نماز نہیں تھی جی ایسی نماز جو نبی کی پیچھے پڑی ایسا روزہ جو نبی کے ساتھ رکھا گیا ایسا حج جو نبی کے ساتھ کیا گیا ایسی زکاة جو نبی کے سامنے کی گئی میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کا حج ایک طرف اور صحابی کا حج ایک طرف پوری دنیا کے کسی حاجے کا حج ابو بکر صدیق کے حج کے برابر نہیں سکتا پوری دنیا کے سارے نمازیوں کی نماز کسی صحابی کے نماز کی ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے نا سب کچھ تھا ان کے پاس مگر بارے صحابی لاکھوں سلام ہو آپ کی عظمت پر کہ جب نبی نے پوچھا کہ قیامت کی کوئی تیاری کی نماز نہیں پیش کیا روزہ نہیں پیش کیا حج نہیں پیش کیا زکات نہیں پیش کیا حالانکہ اگر یہ ساری چیزیں نجات کا ذریعہ تھی تو پیش کرنا چاہیے
جی نہیں، یہ سب نجات کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ڈیوٹی دے رکھی، آپ کرو تو ٹھیک ہے، اور نہ کرو اور کرو اور خدا اس کا ثواب نہ دے تو کہا ہم وہاں اسٹرائک کر دیں گے. جی یہ اس کی شان ہے، چاہے تو دے نہ چاہے تو کوئی اٹیک کر پائے گا، اپیل ہوگی کہیں، جب کل بڑا دربار وہی ہے. جی یہ اس کی شان ہے، چاہے تو قبول فرما لے اور چاہے تو رد کر دے، ہمیں اٹیک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس لیے خبردار نماز کی بنیاد پر جنت ملی اس کو نہ سوچے گا. ہاں نماز محبوب لائے ہیں اس لیے پڑھنا ہی چاہیے تاکہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو پتہ چلے غلام تنہا نہیں آیا ہے بلکہ عبادتوں کا تحفہ لے کے ہے نا. صحابی نے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ نہیں پیش کیا بلکہ لاکھوں سلام و صحابی پر بات کتنی اچھی کہی. فرماتے یا رسول اللہ ما عددت لها الا انی وحیب اللہ و رسولہ. اے آقا میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، صرف اللہ و رسول کی محبت سینے میں جمع کر لیا. کوئی تیاری نہیں ہے، صرف محبت سینے میں جمع کر لیا. اب آپ مجھے بتاؤ اگر یہ محبت آخرت کی تیاری نہ ہوتی تو نبی فرماتے نا کہ اس سے کام نہیں چلے گا. مگر آگے جملہ پڑھتا ہوں حدیث کا، اور اس دعوے کے ساتھ کہ اس حدیث کو کوئی ضعیف کہہ دے زندگی میں ہار جاؤں. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث جسے ضعیف کہہ کے کوئی گزر نہیں سکتا. جیسی نبی نے پوچھا ہے کیا تیاری کیا تو کہا یا رسول اللہ میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، البتہ اپنے سینے میں دھڑکنے والے دل کو خدا اور رسول کی محبت کا مدینہ بنا لیا ہے. تو آقا مسکرا کے کہتے ہیں المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے. پتہ چلا محبت نبی آخرت کی تیاری ہے نا. بلکہ اس لیے تو اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان بے انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ کرے نبی کی عظمت سے ہم سارے سنیوں کے سینے آباد ہو جائیں. تعظیم نبی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی پونجی سمجھیے گا تاکہ عظمت رسالت کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا جائے. انہی جملوں کے ساتھ بات تھوڑی سی آگے بڑھتا ہوں چونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے حضرت صوفی باصفہ صورتی علیہ رضوان کی اس کی مقدس تقریب ہے. آپ عظمت رسالت کانفرنس کے حوالے اللہ کے اس محبوب بندے کی بھی یاد کرنے لگے. میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا یار دونوں میں مناسبت کیا ہے، یا تو نبی کی بات کی جائے یا ولی کی. ان دونوں کی بات ساتھ میں کیوں کر رہے ہیں شیر رضا کیفی والے؟ مگر عبداللہ لوگ ہوشیار بیوقوف نہیں ہیں، بہت ہوشیار ہیں، اس لیے کہ علماء ان کی قیادت کرتے ہیں. پرتاپ گڑھ سے لے کر کے ممبئی تک کے بڑے بڑے علماء شیر رضا کیفی کے سارے ممبران کی سرپرستی میں رہتے ہیں اور رہ کر کے اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں. اس لیے ان کا کوئی کام غلط نہیں ہوگا. مجھے حدیث کے الفاظ یاد آ گئے، مناسبت کا ایک تصور ہو گیا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادہ اور ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب. یہ حدیث کے الفاظ میں نے پڑھا. میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. تو ذکر نبی کر کے ہم عبادتوں میں اپنے درجے بڑھاتے ہیں اور جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ذکر اولیاء کر کے ہم اپنی کوتاہیوں کا کفارہ بناتے ہیں تاکہ کوتاہیوں سے صاف ستھرے ہوں اور اولیاء کے ذکر کی عبادات میں ہماری عبادتیں بھی بارگاہ مولا میں قبولیت کے لائق ہوں. تو آئیے تعظیم کے حوالے ایک بحث کرتا ہوں. میرے کچھ احباب کا حکم تھا کہ سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیجیے گا. اور میں اس لیے بھی چاہتا ہوں ذکر ہو جائے تاکہ سیدنا وارث پاک کے نام پر جو خرافات چل رہا آپ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، ہے نا. اس لیے کہ لمبے بال رکھنا وارثی ہونے کی دلیل نہیں ہے، خالی پیلے کپڑے پہن کر گھومنا وارثی ہونے کی دلیل نہیں ہے، لکڑی کی چپل پہن کر گھومنا وارثی ہونے کی دلیل نہیں ہے. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے سچا وارثی وہ ہے جس کی اداؤں کو دیکھ کر وارث پاک کی ادائیں یاد آئیں. اب مجھے بتا دو جو ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتا وہ سچا وارثی ہو ہی نہیں سکتا. آپ جا کے دیکھیے گا سیدنا وارث پاک کے جو اقوال میں نے پڑھے ہیں الحمدللہ میں نے کتاب میں پڑھا، آج تک نماز کے حوالے کسی بزرگ نے وہ بات نہیں کہی جو وارث پاک نے کہا. ایک جملہ اردو کا ہے، وارث پاک فرماتے میاں نماز ہی سے نظام عالم ہے.
ایک جملہ ہے چھوٹا سا مگر بڑھا تو دیکھیں جانو دریا ہے. فرماتے نماز ہی سے نظام عالم. کیا مطلب کہ جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی تب تک دنیا برباد نہیں ہوگی. اس لیے کہ نمازیں تو آباد ہونے کا بہانہ ہے. اب مجھے بتا دو کوئی وارثی خلیفہ بن کر گھومے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھے اور پاؤں کھول کر کے ننگا رکھے اور عورتوں سے پیر دبائے خدمتیں کرے, یہ سب حرام ہے کہ نہیں حرام؟ بالکل حرام ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اسی لیے کچھ بیچاروں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے ملاوٹی دین پیش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, بڑا پاکیزہ دین پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں خلاف شرع کسی امر کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت کی جب تعلیمات میں پڑھتا ہوں, ان کی ارشادات پڑھتا ہوں, ان کے فتاوے پڑھتا ہوں تو میرا یقین بولتا ہے میرے پیغمبر نے کہا تھا لقد جاکم بیضاء نقیہ, میں ایسا دین لے کے آیا ہوں جو انتہائی صاف اور ستھرا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی 65 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ خرچ کر کے اسی پاکیزہ دین کی تبلیغ کی ہے جس میں غلط رسموں کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھ سے جو لوگ کہتے ہیں بدعتوں کو فروغ دیا, میں کہتا ہوں کیا بات کرو گیا. اور جماعتیں کسی بدعت کے خلاف اگر اپنی کتابوں میں 2 سطر لکھتی ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت نے ایک ایک بدعت پر الگ سے ایک ایک کتاب لکھی. تو اب بتاؤ اتنے بڑے بدعتوں کے مخالف کو بدعتی کہنا یہ تاریخ کا چہرہ بگاڑنا ہے کہ نہیں بگاڑنا؟ اس لیے ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت والوں کی ذمہ داری ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کے کارنامے بھی جانا ہے. آج ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا, ہمارے شورا پوری تیاری میں ہے, اس لیے بات اپنے سمیٹ رہا ہوں. پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کارناموں پر بڑی سیر حاصل گفتگو کروں گا اور آپ سمجھیں گے اعلیٰ حضرت نے صرف شاعری نہیں دی ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی 1000 سے زیادہ کتابوں کے ذریعے ہمارے عقیدوں کو دلیلوں کی زبان عطا کر دیا. ہمارے عقیدوں کو دلیلوں کی زبان عطا کر دیا. بس ایک بحث کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں انشاءاللہ, آپ گھبرائیں نہیں, توجہ کریں. اس کے حوالے کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ کرے ہم سارے سنیوں کو قرآن کی تلاوت کی توفیق ملے. ہمارے ہر گھر میں جب صبح ہو تو ٹی وی ویڈیو کی آواز نہ آئے بلکہ تلاوت قرآن کی آواز. میرے عزیزو جس دن آپ نے عادت بنا لی, میرا دعویٰ ہے آپ برکتوں کے لیے کہیں بھٹکو گے نہیں بلکہ رحمتوں کے فرشتے خود دروازوں پر آئیں گے. ذرا صبح سویرے تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے تو دیکھو. خبردار کبھی ایسا نہ ہو سنی کا دروازہ اس وقت کھلے جب دھوپ نکل جائے بلکہ صبح سویرے دروازے کھل جائیں. نوجوان بیٹے بچے بوڑھے مسجد جائیں, مائیں پہلے گھروں میں جھاڑو لگا کے وضو کر کے مصلی بچھا کے گھروں میں نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ٹی وی کا بٹن آن کر کے دنیا کی خبر نہ لی جائے بلکہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنی خبر کو لائے کے خبر بنایا جائے. یہ پیغام ہے حضرت رسالت کانفرنس کا. قرآن کی تلاوتیں کرنی چاہیے. آپ تلاوتیں کریں گے تو آپ کو قرآن عظیم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ملے گی جس کا نام ہے سورہ فیل. سنیں آپ لوگ, سورہ فیل ہاتھی والی سورت جس میں ابرہہ بادشاہ کے ہلاک و برباد کیے جانے کا واقعہ نقل ہے. میں اس پر پوری بحث نہیں کر رہا, ایک جز اس کا نقل کرتا ہوں اپنی بات کے ثبوت کے لیے. آپ نے علماء سے سنا ہے, تفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ نے چاہا تو دریائے نیل سے ابابیل چڑیاں غول کی غول آئیں, چھوٹی چھوٹی. اور تفسیر میں میں نے پڑھا اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیاں کہ اگر صحیح بوٹی بنائی جائے تو ایک بوٹی صحیح نہ نکلے, ہے نا. اس لیے کہ بوٹی بہرحال کچھ بڑی رہے پتہ چلے بوٹی ہے اتنی چھوٹی, مگر اللہ نے اپنی قدرت سے ان چڑیوں کو جو طاقت دے رکھی تھی اس کا منظر دیکھا. آپ ایک بات مجھے بتا دیں, ابرہہ بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ بن گیا خود سے, کس نے بنایا؟ اللہ نے. اتنی بڑی فوج ہوگی اللہ سے, پھر فوج لے کے اللہ نے آنے دیا, ورنہ خدا چاہتا تو جہاں یہ فوج ابرہہ بادشاہ کی تیار تھی وہی خدا حکم دیتا تو دھسنے جاتے, مگر آنے دیا, آ کر فوج لگانے دیا, جنگ کی پوری تیاری کرنے دیا اور بڑے بڑے ہاتھی پر سوار بیٹھ گئے. تب خدا نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجا تاکہ دنیا دیکھے اتنے بڑے بڑے ہاتھی والے اتنی بڑی بڑی چڑیا کا جواب نہیں بن پایا. اب کمپریشن دیکھیے, ورنہ چاہتا تو زمین کو حکم دے دیتا, جس زمین پر فوج کھڑی تھی نگل لیتی زمین, مگر اتنے بڑے بڑے ہاتھی پر سوار اتنے موٹے موٹے بہادروں کے مقابلے میں اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیاں, اور ہتھیار رائفل نہیں, مشین گن نہیں, تیر و تفنگ نہیں. میں نے تفسیر میں پڑھا کہ ہر چڑیا کو خدا نے 3 کنکر دے رکھا تھا جو چنے کے برابر.
چنے کے برابر، غور سے سنیے گا، عقیدہ بھی میں اسے ثابت کروں گا، چنے کے برابر، اور خدا کی قدرت کاملہ کیا ہر چنے، ہر کنکر پر اس فوجی کا نام بھی لکھا تھا جس کنکر سے فوجی کو مرنا جی ہے نا۔ یہ تو دل کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو تحریر ہو گئی، لیکن مجھے آپ بتا دیں سینے پر ہاتھ رکھے ان چڑیوں کو پڑھنا کہاں سے آگا؟ کوئی مانٹیسری ہے چڑیوں کا؟ کوئی کانوینٹ ہے نفیس بھائی؟ کوئی کالج ہے؟ ابھی تو ساری چڑیاں سمندر سے نکلی تھی، مجھے بتایا جائے خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے کنکر پر نام تو لکھ دیا، مگر ان چڑیوں کو اپنے منہ میں اپنے پیر میں کنکر پکڑ کر ان کنکروں پر نام پڑھنا کیسے آگا؟ کوئی جواب ہے؟ ایک جواب ہوگا آپ کو، کیا کہ خدا نے چاہا تو بغیر پڑھنے پڑھنا آ گیا، بغیر پڑھے پڑھنا آ گیا۔ اب مجھے کہنے دی جائے یار اللہ چاہے تو اب ان چڑیوں کو بغیر پڑھے پڑھنا آ جائے تو کیا خدا کے چاہنے سے میرا محبوب کسی مدرسے میں نہ پڑھے اور امی لقب ہو کر ایسا عالم ہو جائے کہ عرب کے فصحا بھی سامنے ضرور ہو جائے؟ وہ اس لیے کہ اگر دنیا کے کسی معلم سے محبوب پڑھتے تو پڑھنے کے ناطے معلم نبی سے افضل نہیں ہو جاتا، اور دنیا کی تمام چیزوں کو نبی سے فضیلت پانا ہے، نبی کو دنیا کی کسی چیز سے فضیلت نہیں پانا ہے۔ اس لیے اللہ نے فضل خاص سے کرم فرما کر وہ شان عطا فرمائی کہ قرآن فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب وہ سب ہم نے سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ دنیا کی کسی مدرسے میں پڑھے بغیر اگر محبوب امی لقب ہو کر اتنے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں تو آپ مجھے بتا دو اگر چڑیاں بغیر پڑھے پڑھنا جانتی ہیں تو یہ نبی کا فضل ہے۔ ایک اور بات بتاؤ، خالی چڑیاں پڑھنا نہیں جانتی تھی بلکہ فضا میں اڑتی وہ چڑیاں پہچانتی بھی تھی کہ ہمارے کنکر پر کس فوجی کا نام لکھا ہے نا۔ یہاں تو اتنا بڑا پوسٹر چھاپنے کے بعد بھی ہمارے بھائی نے ہمارا اعلان کیا، تب آپ لوگ جانے ہوں گے کوئی نام جن کا چھپا وہی ہے نا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ان چڑیوں کا ناظم کون تھا؟ کلی بھائی ان چڑیوں کا ناظم کون تھا؟ وہ فضا میں اڑتی ہوئی اپنے کنکر پہ نام پڑھ کر جان کیسے جاتی تھی کہ وہ فوجی وہی ہے سامنے جس کا نام میرے کنکر پہ لکھا ہوا ہے؟ اس کا بھی جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ مولانا خدا نے چاہا ہے تو بغیر کسی کے بتائے ان چڑیوں کو پہچاننا آ گیا۔ میں نے کہا بس عقیدہ ہم سب کا مضبوط ہو گیا کہ خدا کے چاہنے سے فضا میں اڑتی ہوئی اگر چڑیاں پہچاننا جانتی ہیں تو میرا محبوب خدا کے چاہنے سے گنبد خضرا میں آرام فرما کر اپنے سارے غلاموں کو پہچانتا ہے۔ اس لیے تو محبوب فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں اپنی محبت کرنے والوں کا درود پہچان سنتا بھی ہوں اور ان پڑھنے والوں کو پہچانتا ہوں۔ جو خدا اپنے دین کے تحفظ کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو طاقت دیتا ہے، وہ خدا اپنے محبوب نبی کا نائب بنا کر علماء کو طاقت نہیں دے گا، اولیاء کو طاقت نہیں دے گا؟ جی ہاں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت والوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے، نبی آخری نبی بن کر آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا مگر الحمدللہ یہ شریعت صبح قیامت تک، یہ قرآن صبح قیامت تک، یہ اصول صبح قیامت تک، اب نبی تو نہیں آئیں گے مگر نائب نبی بن کر اولیاء اور علماء دین کی ہر زمانے میں وضاحت کرتے رہیں گے، اور دین کے قوانین ہر زمانے پر ایسے ہی فٹ رہیں گے جیسے نبی کے ظاہری زمانے میں صحابہ کے لیے فٹ رہے۔ آپ بتاؤ جن سے اتنا بڑا کام اللہ لینا چاہے گا اسے طاقت نہیں دے گا؟ مسکت میں ایک لڑکا اسی پر سنی ہو غیر مقلد جماعت کا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا مولانا کیا خدا طاقت دیتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے اللہ کی تو شان ہے، وہ دینے پر آ جائے تو مردود کو دیتا۔ آپ کسی مردود کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں اس کو حدیث یاد ہے۔ میں نے کہا پڑھ دو، بیچارہ یہی تھا۔ کہتا ہے میں نے حدیث شریف پڑھا اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان له جساس، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان گوز مارتا وہ بھاگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پڑھا ہے کہ شیطان 36 میل بھاگ جاتا۔ میں نے کہا یار آپ نے تو حدیث سنا دی، تو پتہ چلی یہ 36 میل جاتا اور آ جاتا، کوئی راکٹ کوئی فلائٹ اس کے پاس۔ کہنے لگے نہیں مولانا طاقت ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا؟ کہا خدا نے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، جو خدا مردود کو اتنا دیتا ہے وہ بھلا اپنے محبوب کو کتنا دے گا، اور جسے اپنے محبوب کا محبوب بنائے گا اسے کتنا دے گا۔ اس لیے ہم سب کا پختہ عقیدہ ہے خدا اپنے دین کا کام لینا جس سے چاہتا ہے اسے اپنی قدرت کا مظہر بناتا ہے۔ یہ بندہ محبوب خدا بن کر جب
جب چاہے جہاں جہاں چاہے جیسے جیسے چاہے جس کے لیے چاہے دین کی حقانیت کا پرچم لہرا کر اپنی قدرت کا اظہار فرما کر دنیا کو بتانے پر مجبور کرتا ہے کہ جب غلام کا یہ حال ہے تو نبیوں کے امام کا حال کتنا بلند رہا ہوگا۔ سیدنا وارث ایک قانون سنے آپ، یہ علماء بیٹھے میں ان کے حوالے مسئلہ بتا رہا ہوں۔ ایک قانون ہے کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے نبی کی امت کی ولی سے وہ کرامت بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کا یہ معجزہ ہے کہ شب معراج ہزاروں سال سمٹ کر لمحوں میں آ گئے اور ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کلومیٹر پلک جھپکنے میں طے ہو گئے، یعنی سفر معراج میں طی مکان بھی ہوا اور طی زمان بھی ہوا، یعنی زمانہ بھی سمٹ کر آ گیا اور مکان کی تمام تروساتیں بھی سمٹ کر نبی کے قدموں دونوں ہوا۔ یہ نبی کی شان اعجاز ہے۔ اللہ کے اولیاء کے لیے بھی نائب نبی بننے کے ناطے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے روایت پہ پڑھا سرکار سیدنا وارث پاک اس زمانے میں بھی کچھ ان کے مخالف تھے، بلکہ میں کہتا ہوں مخالف رہنا ہی چاہیے، اس لیے کہ مخالفت نہ ہو تو موافقوں کا رنگ نکھرتا ہی نہیں۔ بلکہ شیر رضا کمیٹی کے احباب سے میں گزارش کروں گا کبھی بھول کر کسی کی دشمنی پر پریشان نہ رہیے۔ ارے بھائی اگر کچھ کانٹے بچھانے والے ہیں تو کچھ پھول کا صحرا بھی تو پہنانے والے ہیں، اس لیے نگاہ ہمیشہ پھول کے صحرے پر رکھے، کانٹوں کی چبھن کر نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے سنگریزوں کی چبھن کا ہمیں احساس کہاں، ہم تو منزل کی میناروں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ مخالفتوں سے گھبرائیے گا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار وارث پاک کے بھی مخالفین تھے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ گنج مراد آباد میں حضرت سیدنا فضل رحمہ گنج مراد آبادی یہ ہم عصر ہے وارث پاک کے، ظہر کی اذان ہو گئی، فضل رحمہ گنج مراد آبادی بیٹھے تھے مسجد میں، کچھ نوجوان جو وارث پاک کو کبھی دیکھے نہیں تھے نماز پڑھتے ہوئے آپس میں باتیں کرنے کے، یار کیسے ہیں بزرگ کی نماز نہیں پڑھتے، کیسے ہیں بزرگ کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو فضل رحمہ نے ڈانٹا، کہا اللہ کے محبوب بندے کے لیے زبان دراز کرتے ہو۔ وہاں تو یہ ہوا اور وہ خبر یہاں آ گئی دیوا میں۔ وارث پاک کا ایک مرید خاص تھا خادم فیضو، فیض محمد نام تھا مگر جب بلاتے تو فیضو کہہ کے بلاتے۔ فرمایا فیضو دوڑ کا ہے حضور کا ڈولی تیار، فوراً ڈولی تیار ہو گئی، تو ڈولی میں بیٹھ کے چلتے تھے، بیٹھ کے ڈولی پر چار لوگوں نے چار طرف سے پکڑ لیا اور جب پکڑ کے کھڑے ہوئے فرماتے آنکھ بند کرو، چاروں نے آنکھ بند کیا، تھوڑی دیر بعد کہا کھولو، کھولا تو گنج مراد آباد کی جامع مسجد کے سامنے، گنج مراد آباد کی جامع مسجد کے سامنے۔ حیران پڑ گئے جن لوگوں نے اٹھایا تھا، کہا حضور کہاں گئے؟ کہاں جہانت آ گئے، اب رکھو چلو مسجد میں نماز پڑھو۔ اندر پہنچے تو وضو کر کے گئے تھے، ادھر تکبیر کا وقت ہو گیا، جیسے پہنچے تکبیر ہو گئی تو فضل رحمہ نے وارث پاک سے اشارہ کیا حضور نماز پڑھا دے۔ کھڑے ہو گئے مصلی پر، وہی لڑکے جو نماز پر تبصرہ کر رہے تھے پیچھے سب میں کھڑے تھے، تو مسکرا کے فرماتے بیٹو گنج مراد آباد کی مسجد میں نماز پڑھو گی خانہ کعبہ میں؟ گنج مراد آباد کی مسجد میں نماز پڑھو گی کہ خانہ کعبہ میں؟ لڑکے بھی ہوشیار تھے، کہ حضور آپ کے ذریعے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے تو پھر پوچھنا کس سے؟ کہا جب نیت باندھنا تو آنکھ بند کر لینا، نیت باندھا آنکھ بند کر لی اور جب آنکھ کھولی تو خانہ کعبہ میں صف لگی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کی شان ذرا دیکھو، مجھے کہنے دو جب غلام کا یہ حال ہے تو نبیوں کے امام کا حال آپ کیا پوچھتے ہو؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو ایمان لائے ان کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں، اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں جو ان چاروں منزلوں سے گزر کر کے نبی کی عظمتوں سے اپنا سینہ سجانے کی بات کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک اور گزارش کرنی ہے مجھے، اگر 10 منٹ کا ٹائم مل جائے اجازت ہے؟ جی وہ جانتے کیا گزارش؟ میں نے ایک ماحول بنا لیا ہے، بلکہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو جمعہ میں تقریر کرتے ہیں خاص طور سے ان مسئلوں پر ضرور تقریر کر دیا کرو۔ کیا ہم سب نبی والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو جب ہم سب نبی والے ہیں تو ایک چیز اور ہماری عادت میں آ جائے، نبی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے جی، تو ہم لوگ دال میں نمک تیز ہو جائے، ذرا سا روٹی کچی ہو جائے، ذرا سا چاول کم پکے، ذرا سا پانی دینے میں دیر ہو جائے، فوراً طلاق کی فائرنگ کرتے ہیں۔
اگر آج ہمارے نوجوانوں نے یہ جلد بازی نہ کی ہوتی تو ہمارے گھر کی کوئی بہن سائرہ بانو بن کر سپریم کورٹ کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتی اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ماحول سکون کا غارت نہ ہوتا، بلکہ ہم اطمینان و سکون کی منزل میں رہتے۔ آپ کو شاید اس کی پرواہ نہ ہو، آپ کبھی کبھی اخبار میں پڑھ لیتے ہوں گے۔ خود میں 5 مرتبہ لکھنؤ سے فلائٹ سے اپنے علماء کے ساتھ لا کمیشن کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے دلی گیا۔ جی کتنے اعتراضات ہیں ہمارے اسلامی قوانین پر، بلکہ باضابطہ بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جس نے اسلامک لا کو بدلنے کی کوشش کی ہے، دنیا نے دیکھا ہے حکومتیں بدل گئی مگر قوانین الہی میں تبدیلی کا تصور نہیں کیا۔ اس لیے 3 طلاق کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، مگر 3 طلاق کا فیشن بھی نہ ہو جائے کہ جب جی چاہے پڑھ سکتے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ابھی کل ہمارے پاس اعتراض ہوا کہ مولانا جب اللہ کو ناپسند تو اجازت ہی کیوں دی؟ میں نے کہا یار یہی کیوں سمجھ جاتے تو مسلمان نہیں ہو جاتے، یہی نہیں سمجھ پائے اسی لیے تو پریشان ہو۔ مگر آپ سے بتاؤں دور سے تماشائی بن کر کبھی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس سے بہتر کہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آؤ، تب اسلام قانون کی حکمت سمجھو۔ آپ بتاؤ مجھے یہ اسلام کا، بلکہ ایک جماعت تو پہلے سے فتنہ کہہ رہی تھی، 3 طلاق کو ایک جماعت نے فتنہ کہا، اور اسی جماعت کے فتنہ کہنے کا اثر ہے کہ حکومت نے اس کو ظلم کہا۔ 2 جملہ ہے، 3 طلاق عورت پر ظلم ہے، اور وہ جماعت غلامی مسلمان کہتی ہے عورت کے لیے فتنہ ہے۔ میں کہتا ہوں 3 طلاق نہ فتنہ ہے نہ عورت پر ظلم ہے، بلکہ اسلام کا احسان عظیم ہے۔ بتاؤں کیسے؟ میری بات یاد، حالانکہ اس پر میرا بہت وسیع مطالعہ ہوا ہے، مگر ایک بحث کروں گا چونکہ شورا کا حق مارا نہ جائے۔ ہم اس ممبر سے حق دینے کی بات کرتے تو حق کاہے مارے گے؟ ایک بات یاد رکھیے، آپ مجھے بتا دو جس بیوی کو بیوی بنا کر لانے کے لیے نہ جانے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، 50 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں آپ، 4 5 باراتی لے کے جاتے ہیں، دونوں طرف سے 10 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے، اور منہ پھلا کے قبیل تو کہہ کے لے کے آتے ہیں۔ کس قدر خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے کہ رات کا کوئی لمحہ بیوی کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ آپ اس کی خوشی کو اپنی خوشی، اپنے غم کو اس کا غم محسوس کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھار زندگی میں ایسی درار پڑتی ہے اور دل نفرتوں کا ایسا ماحول پاتا ہے کہ نفرتوں کا آتش فضا بن جاتا ہے اور دل میں نفرتوں کا شعلہ بھڑکتا ہے۔ بیوی شوہر کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی، عورت بیوی کو پھوٹی آنکھوں بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اب مجھے بتاؤ اگر میرے مذہب نے ایسے موقع پر طلاق کا حکم نہ دیا ہوتا تو تیل چھڑک کر جلانے کے سوا کوئی راستہ تھا؟ گلا دبا کے مارنے کے علاوہ کوئی راستہ تھا؟ رسی گلے میں باندھ کر پھانسی دینے کے علاوہ کوئی راستہ تھا؟ بوٹیاں کر کے بوریوں میں بھر کر ندیوں میں پھینکنے کا کوئی راستہ تھا؟ یہ میرے اسلام کا احسان ہے کہ جب دل دونوں کو دل قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جب دل میں نفرتوں کا شعلہ بھڑک اٹھے، پھوٹی آنکھ یہ عورت بیوی کو اور بیوی مرد کو برداشت کرے تو جان نہ ماری جائے بلکہ طلاق دے کر عورت کو دوسری جگہ دنیا بسانے کی اجازت دے دی جائے۔ مرد جہاں چاہے اپنی دنیا بسا لے۔ میرا یقین ہے کہ میرے مذہب نے اس طلاق کا حکم دے کر عورت پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ عورت پر احسان کیا ہے، اور طلاق دے کر نکاح کی بنیاد پر مرد پر جو حقوق عائد ہوئے تھے، طلاق دینے کے ناطے مرد نے انہی سارے حقوق کو ادا کرنے سے اپنے کو سبدوش کر ظلم کا۔ جی، اور میں کہتا ہوں اگر واقعی آپ مسلمان عورتوں کو حق دینے چلے ہو تو صرف ملک ہندوستان کا سروے کر لیا جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی الحمدللہ طلاق پانے والی عورتوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 25% ملے گی، لیکن جلائی جانے والی، ماری جانے والی، بوٹیاں کر دینے والی، گردنوں کو دبا کے مار ڈالنے والی، بوریوں میں بھر کر باندھ دی جانے والی، اور گھروں میں دروازے بند کر کے اندر مار کر کے چھوڑ دینے والی اگر عورتوں کا آج بھی سروے کیا جائے تو 75% ایسی عورتیں ملیں گی جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، ہم مسلمان گھروں کی عورتوں کے حقوق دینے کی بات نہ کرو، پہلے دوسروں گھروں کے عورتوں کی زندگی دینے کی بات کرو تاکہ وہ مرنے سے بچیں۔ اسلام نے تو حق دیا ہی ہے، ہم تمہارے حق کے محتاج نہیں ہیں۔ سمجھ آئی بات نہیں؟ تو جہاں اسلام نے اجازت دی ہے وہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بات بات پر اس کا استعمال نہ ہو۔ ہے نا بھائی؟ آپ لوگ جلد بازی میں بند کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں کیوں ایسا کرتے ہو یار؟ کیا مانا دل نہیں قبول کرتا؟ ارے مرد وہی ہے جو خوشیوں میں گلے لگانا جانتا ہو تو غموں میں بھی اپنے صحبت کی برکتوں سے اپنی بیویوں کو آراستہ کرنا جانتا ہے۔ یہی تو مردانگی ہے۔ طلاق دینا بہادری نہیں ہے،
بلکہ بگڑی عورت کو بھی اپنی صحبت کی برکتوں سے سجا کے اچھی بنا کے لے کر چلنا. حاکم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی آپ حکومت کی کچھ ہمارے رفیع بھائی الحمدللہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ سارے کاریگر اچھے ہی آئیں؟ کبھی کبھی خراب کاریگر بھی آتے ہیں تو کہا بھاگ جاؤ، نہیں، بلکہ مسکرا کے اس کو بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنی صحبت، اپنی بات، اپنی دوستانہ حرکتوں سے اس کو بھی ایک سال کے بعد اچھا بنا دیتے ہیں. پتہ نہیں چلتا اتنا بگڑا تھا جب آیا ہے کہ نہیں؟ تو آپ بتاؤ اگر کاریگری کے اعتبار سے آپ اپنی رفاقتوں میں رکھ کر اچھا بنا سکتے ہو تو جس بیوی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر آپ لائے ہیں، میرا کہنا یہ ہے خبردار غصوں میں طلاق مت دیا کرو، بلکہ پیار و محبت کے سوغات دے کر حالت غصہ میں بھی اپنے قرب کی لذتوں سے عاشرہ کرنے کا مزاج بناؤ. طلاق بھول کر بھی دینے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جب بات آئے بھی اگر حالات واقعی ناگزیر ہیں، نبھاؤ کی کوئی صورت نہیں آتی تو 3 نہ دے کر 1 ہی دے دو، اس لیے کہ ایک پاکی بھی عدت گزار کے الگ ہو سکتی ہے، دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے نا. مگر یہ المیہ ہے کہ جب دینے پر آتا تو 3 سے کم دیتے نہیں، اور جب علماء سے بتانے پر آتے تو 2 سے زیادہ بتاتے نہیں. اتنے ہوشیار تو ہیں. کہتا حضرت اتنا ہوش تھا 2 ہی دیا تھا، اور جب قسم کھلا کے پوچھے کہتا کہ حضرت غصے میں تھے دیتے چلے نہیں. عظمت رسالت کانفرنس کا ایک پیغام آپ سب کے سینوں میں اتار کر کے جانے کی کوشش کروں گا. خدا را بھول کر بھی بیویوں کو طلاق دینا بند کر دو، بلکہ محبتوں کے ماحول میں رکھو. آپ گھر کے ذمہ دار ہو، حاکم وہی حاکم ہے جو اپنا روب غالب کر کے جس منہ پر خوف نہ مسلط کرے، بلکہ اپنے محبتوں کے بھیگ دے کر ان کے دلوں پر اپنی حکومت کا سکہ جما لے. اس لیے کہ اخلاق، عادت، سیرت، محبت، عظمت، الفت، عقیدت، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر بیویاں آپ کی محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنانا جانتی ہیں، اپنے گھر کو خیر آباد کر کے آپ کے گھر کو اپنا گھر بنانا جانتی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر بیویوں کو اپنے گھر کے ملکہ بنا کر کے ان کی عظمتوں کا ماحول بناؤ، تاکہ گھر عورت اور مرد کے حسن سلوک کے ناطے گلشن جنت بن جائے اور دنیا میں رہ کے ہی آپ جنت کی بہاروں سے فائدہ اٹھاؤ. ورنہ میرا تو کہنا ہے آپ بڑی آسانی سے جہیز میں پایا ہوا پیسہ واپس کر دیتے ہو. آپ کہتے طلاق دے دو، عدت کا خرچہ ہم دے دیں گے، مہر لے لو. لیکن یہ تو ہماری بہنوں، ماں، بیٹیوں کی مہربانی ہے کہ ایک چیز مانگتی نہیں ہے. ورنہ طلاق کے بعد میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کا کوئی شوہر وہ چیز دے ہی نہیں پائے. جی مگر کہہ دو شاید عورتیں جان نہ جائیں. مگر آپ سے کہتا ہوں کہ خبردار ایسا نہ کیجیے گا. عورت اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ، ہے کوئی مرد لوٹا دو. اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے اپنے سینوں کو آقا کی عظمت کا مدینہ بنائیے اور نبی کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سید الانبیاء کی برکتوں سے ہمارے سینے سجا دے، اولیاء کی عظمتوں سے سینے سجا دے، اور ان تقدس تمام شخصیتوں کے لوگ کوشش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بہار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نظر و خواجہ کونو مقام پہ کرنے سا ربی تو ہو سکتی ہے ناظر رحمت پروردگار ربی، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے زمین پر ہے قطار اندر قطار ربی. مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان رسول پاک پائند باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.